عزیزان من، یہ دیار مولانا رومی ہے اور میں اپنے ہوٹل کے بالکونی میں ہوں اور آپ ترکی کے تاریخی شہر کونیا کے رات کے منظر کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور وہ سامنے مولانا جلال الدین رومی بلخی کا درگاہ ہے۔ رات کی گہری خاموشی میں درگاہ کی لائٹیں قندیل کی مانند جگمگا رہی ہے۔ آئیے ذرا قریب چلتے ہیں۔ عزیزام، یہ مولانا رومی کے مزار کا اسکوائر ہے اور یہ سامنے جامع مسجد ہے۔ اسے دن کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ یہ واقعی نہایت ہی خوبصورت مسجد ہے۔ دن کے وقت یہاں خوب رونق رہتی ہے، دنیا بھر سے آئے ہوئے سیاحوں کا ہجوم ہوتا ہے، اور وہ سامنے فیروزی گنبد کے نیچے مولانا رومی اور ان کے اصحاب آرام فرما ہیں، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہیں بانسری کے دھن میں صوفیہ کے ارواح سما اور رقص بسمل میں مست ہیں۔ مولانا رومی کی مثنوی معنوی جو 6 جلدوں پر مشتمل ہے، اس کی پہلی جلد کا پہلا شعر بانسری کی شکایت سے شروع ہوتا ہے۔ اس شعر کی معنوی حیثیت تو کچھ اور ہے، مگر اہل کونیا نے اس کے لفظی مفہوم پر شاید اتفاق کر لیا ہے۔ یہی وجہ ہے مزار کی عمارت 24 گھنٹے مخصوص بانسری کی دھن سے گونجتی رہتی ہے۔ عزیزام، میں تو بتانا ہی بھول گیا، آج تاریخ 19 اگست 2017 ہے اور رات کے تقریباً 1 بج رہے ہیں۔ دوستان عزیز، یہ وہی جگہ ہے جسے آپ نے کل رات کی ویڈیو میں دیکھا تھا۔ اب کونیا میں شام کے 7:30 بج رہے ہیں۔ مولانا رومی کا مزار بند ہو چکا ہے۔ کچھ دیر پہلے یہاں خوب بارش ہوئی تھی، شاید اسی سبب لوگ کم دکھائی دے رہے ہیں۔ مولانا رومی اور ان کے پیر و مرشد شاہ شمس تبریز کے مزارات کے درمیان محض 3-4 منٹ کا پیدل فاصلہ ہے، اور میرا ہوٹل ان دونوں کے عین درمیان میں واقع ہے۔ شاہ شمس تبریز سے منسوب ایک مزار ملتان، پاکستان میں بھی موجود ہے، تاہم تاریخی شواہد کے مطابق وہ اسماعیلی فرقے کے ایک بزرگ شمس الدین سبزواری کا مزار ہے۔ اس کے باوجود اہل ملتان میں ایک طبقہ اسے مولانا رومی کے پیر و مرشد شاہ شمس تبریز کا مزار سمجھتے ہیں، اور بعض روایت میں اس نسبت کے ساتھ مقامی توہمات اور ثقافتی تصورات بھی جڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ عزیزام، اگرچہ مولانا رومی کی مناقب پر لکھی گئی قدیم کتب جیسے مناقب العارفین اور سپہ سالار میں شاہ شمس تبریز کی مدفون کا واضح ذکر موجود نہیں ملتا، البتہ سلسلہ نوربخشیہ کے سرخیر حضرت سید محمد نوربخش کوہستانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سلسلۃ الاولیاء میں ان کا مقام واضح طور پر کونیا بتایا ہے۔ تاہم دلچسپ امر یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ایسے مناظر بھی سامنے آتے ہیں جن میں نوربخشی احباب کو ملتان میں شمس الدین سبزواری سے منسوب مزار پر حاضری دیتے دیکھا جاتا ہے۔